گھر کے اندر اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے ان کے چہرے اداس ہو جاتے ہیں، چہرے ان کے پزمردہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ زمانہ جاہلیت والا تصور کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ظالم تھے، ان لوگوں نے تو اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ آج ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ان کی داستانیں کتابوں کے اندر لکھی۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بیٹیوں کو مقام دیا، آپ نے بیٹیوں کو رتبہ دیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کے یہاں 3 بیٹی پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طریقے سے تربیت کرے، دیکھ بھال کرے، یہاں تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کا نکاح کر دے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی، جس کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں، آپ نے فرمایا جس کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں، اگر وہ بھی ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی، اگر 1 بیٹی پیدا ہو اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں ہمارے ساتھ میں ہوگا۔ یہ مقام دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ کیا ہو رہا تھا زمانہ جاہلیت میں؟ ان بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وہ باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا تھا جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معصوم بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، بار بار اس بچی کو چومتے ہیں اور روتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی، ایک واقعہ پیش آیا ہے، جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے ہم بڑے ظالم تھے، آج اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی ہے، یہ ہماری بھتیجی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج یہ بھتیجی بڑی پیاری لگ رہی ہے، لیکن جب آپ نہیں آئے تھے مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑی سخت نفرت تھی، بیٹیوں سے شدید نفرت تھی۔ اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری بیوی امی سے تھی، میں سفر کے اوپر جا رہا تھا، جب میں سفر پہ جانے لگا میں نے اپنی بیوی کو تاکید کر دی کہ اگر میرے پیچھے بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارے آنے سے پہلے اسے زندہ دفن کر دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میں سفر میں چلا گیا، ادھر ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ، ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے بہت نرم ہوتا ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی، ماں کی محبت جوش میں آئی، ماں نے اس کو پالنا پوسنا شروع کر دیا اور سوچا کہ جب وہ آئے گا تو ہم پڑوس کے گھر کے اندر بھجوا دیں گے۔ چنانچہ بچی بڑی ہو گئی، کئی سال کے بعد جب وہ واپس آیا اس نے معلوم کیا تو فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس نے پڑوس کے گھر میں اپنی بیٹی کو چھپا دیا۔ کئی سال گزر گئے، پڑوس کی ایک بچی گھر میں کھیلنے کے لیے آتی ہے، پورا دن کھیلتی ہے اور شام کو چلی جاتی ہے۔ ایک دن یہ بیٹا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے بڑی خوبصورت بچی ہے، بڑی حسین و جمیل بچی ہے، بڑے قابل مبارکباد ہوں گے وہ ماں باپ جن کی حسین و جمیل بچی ہے۔ ماں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ اپنے ابا کے سامنے اظہار کر دو کہ میں کسی پڑوسی کی بیٹی نہیں ہوں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ بچی آئی اور آنے کے بعد میں گلے سے چمٹ گئی اور کہا کہ ابا جان 6-7 سال ہو چکے ہیں، میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہوں، آپ میرے باپ ہیں، میں کسی پڑوسی کی بیٹی نہیں ہوں، آپ ہمارے ابا ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ یہ میری بیٹی ہے فوراً زمانے جاہلیت کا چکر میرے دماغ میں آیا اور میں نے سوچ لیا، ارادہ کر لیا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کروں گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں وہ بچی میرے پاس رہتی، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی، میرے لیے بستر بچھاتی اور کہتی کہ ابا جان میں بڑی ہو چکی ہوں، آپ کے گھر میں جھاڑو لگاؤں گی، آپ کے گھر میں بستر لگاؤں گی، آپ کے گھر میں سارے کام کروں گی، بڑی ہو کر کے آپ کے لیے کھانا بناؤں گی، آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے سر میں تیل لگاؤں گی، آپ کی مکمل نگہداشت کروں گی۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوا۔ ایک دن میں نے پھاوڑا لیا اور میں جنگل کی طرف نکل پڑا۔ بچی کہنے لگی کہ ابا جان آپ روزانہ جنگل جاتے ہیں اور تنہا محنت کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں تو موقع کی تلاش میں تھا، میں نے بچی کو لے لیا اور جا کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب میں راستے میں جا رہا تھا وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی، میں نے ایک جگہ پر جا کر کے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ابا جان آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں اٹھا رہے ہیں، لائیے پھاوڑا مجھے دیجیے، میں گڑھا کھودتی ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی بیٹی کیا عجیب چیز ہوتی ہے، جب دھوپ نکل آئی اور دھوپ تیز ہو گئی اس نے اپنے روپٹے کو لیا اور سورج کی طرف تان دیا، میرے اوپر سائے کا انتظام کر دیا۔ اے اللہ کے نبی جب گرد و غبار میرے اوپر آ رہا تھا وہ اپنے دوپٹے کو اتارتی اور میرے چہرے کو صاف کرتی اور کہتی ابا جان آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا میں نے اس بچی کی طرف آنکھ نکال کے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ ظالم باپ نے گڑھا میرے لیے کھودا ہے۔ وہ معافی مانگنے لگی، وہ منت و سماجت کرنے لگی، کہنے لگی ابا جان ہمارا کیا قصور ہے، ہماری کیا غلطی ہے، ہم نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ ہمیں یہاں زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں۔ ابا جان آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، آپ اگر ہمیں کھانا نہیں دے سکتے ہیں آپ چھوڑ دیجئے، میں بھیک مانگ کر کے گزارا کر لوں گی، اگر آپ مجھے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ مجھے جنگل میں چھوڑ دیجئے، مجھے شیر چیتے کھا جائیں گے، کم سے کم آپ کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہ ہو۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس کی ایک نہیں سنی، اس کو بالوں سے پکڑا، وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، میں نے کھینچتے ہوئے گڑھے میں ڈھکیل دیا، وہ چیختی رہی چلاتی رہی یا ابت ارحم یا ابت ارحم، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ سارے صحابہ کرام رو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی نے بتاؤ کل اگر یہ بیٹی اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اللہ کی عدالت میں کھڑی ہو گئی اور اس نے تیرا دامن پکڑ کر کے اللہ کے سامنے یہ سوال کر دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ یہ ظالم باپ کھڑا ہوا ہے، ذرا اس سے پوچھ لو، ذرا اس سے سوال کر لو میں نے کون سا جرم کیا تھا، میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس گناہ کی بدولت اس ظالم باپ نے مجھے زندہ دفن کیا تھا۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ صحابی رو رہے ہیں اللہ کے نبی یہی تو بتانے آیا تھا، یہی بات بتلانے کے لیے آیا تھا، جب آپ نہیں آئے تھے، جب آپ نے بیٹیوں کے حقوق نہیں بیان کیے تھے، اے اللہ کے نبی مجھے بیٹیوں سے اتنی نفرت تھی، جب آپ آئے ہیں آج کوئی اولاد نہیں ہے لیکن آج بھتیجی بھی پیاری لگ رہی ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے ان بیٹیوں کے حقوق بتلائے ہیں، ان بیٹیوں کو لوگوں کے لیے رحمت بتلایا ہے، لیکن افسوس ہمارا معاشرہ، افسوس ہمارا اسلام، ہماری مسلمانی کہ آج وہی سوچ، وہی نظریہ، وہی دماغ بیٹیوں کے بارے میں پھر بنتا جا رہا ہے۔